بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، ایسے لوگ جو روحانیت سے دلچسپی رکھتے ہیں، جو روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوگی۔ ایسے لوگ جو روحانیت کی منازل طے کرنے کے بارے میں ابھی سوچ رہے ہیں، یا وہ لوگ جو روحانیت کی منازل طے کر رہے ہیں، یا ایسے لوگ کہ جو روحانیت کی منازل تو طے کر چکے ہیں مگر ان سے کما حقہ فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ روحانیت ایک ایسا بیج ہے کہ جو اس کھیتی میں اگتا ہے، اس کھیتی میں پنپتا ہے، اس کھیتی میں وہ پھلاور یا پھولاور ہوتا ہے کہ جو کھیتی اس کے لیے بالکل ہموار ہو، جو اس کو روحانیت کے بیج کو جو صحیح طرح سے مکمل غذائیت جو دے سکے، یہ اس کھیتی میں پنپتا ہے، اس کھیتی میں اگتا ہے۔ اب روحانیت کی جو جگہ ہے وہ کون سی ہے؟ روحانیت کی جگہ ہمارا دل ہے۔ ہم نے جو روحانیت کا بیج بونا ہے اس کو ہم نے اپنے دل میں بونا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں تزکیہ نفس کے لیے دل کو صاف کرنا ہے۔ دل کو صاف کرنے کے لیے ہمیں ذکر کی ضرورت ہے، جیسے رب کائنات فرماتے ہیں وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب اللہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس سے وہ جو روحانیت کے لیے ہم نے کھیتی تیار کرنی ہے وہ آہستہ آہستہ ہموار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ روحانیت کو جو اس نے اپنے اندر سمیٹنا ہے، جو روحانیت کو اپنے اندر اس نے لینا ہے، جو انرجی اس نے اپنے اندر سمونی ہے، جو انرجی اس نے اپنے اندر سمیٹنی ہے، اس کے لیے ہم دل کو تیار کر رہے ہیں۔ ناظرین، جب گناہ پہ گناہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے دل پہ سیاہ دھبے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب گناہ کرتے جاتے ہیں، گناہ بڑھتے جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ جو ہمارا دل ہے وہ مکمل طور پہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔ جب اس پہ مکمل سیاہی کا غلاف چڑھ جاتا ہے تو پھر اس میں روحانیت کیسے آئے گی؟ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس سے قبل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی ذکر ہو کے بارے میں، اور ہو کا ذکر جو ہے وہ اس دل کو صاف کرتا ہے۔ آج میں ایک اور انداز سے آپ کے سامنے کلمے کا ذکر لے کے آیا ہوں، چونکہ میرے آقا کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ جو افضل ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ اب ہم نے جو گناہ کیے ہیں، ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے جو ہمارا دل ہے وہ سیاہ پڑ چکا ہے۔ اب ہم نے اس کو روشن کرنا ہے، ایسے روشن کرنا ہے کہ جیسے ایک سیاہ ترین کمرہ ہے، ایک بالکل اندھیری کوٹھڑی ہے، اس کے اندر اگر ایک جگنو بھی آئے گا تو اس کی روشنی ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ سیاہ کمرہ ہے، وہ کالا کمرہ ہے، اس کے اندر روشنی کا نام و نشان نہیں ہے۔ اس کے اندر اب ہم کھڑے ہیں تو کھڑے ہونے سے وہ جو ایک جگنی کی روشنی سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ بالکل ایک ذرہ جو ہے وہ روشن ہو رہا ہے، وہ بالکل جگنو ہمیں اس بات کا تاثر دے گا کہ یہاں پہ روشنی کے آثار جو ہیں وہ نمودار ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اسی طرح جب ہم اللہ کا ذکر شروع کریں گے، کلمے کا ذکر شروع کریں گے، وہ افضل ذکر شروع کریں گے تو وہ ایک جگنو کسی جو روشنی ہے وہ ہمارے دل پہ نمودار ہوگی، اور جب وہ ایک جگنو کسی روشنی ہمارے دل پہ نمودار ہوگی تو اس سے ہمیں جو ہم روحانیت حاصل کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں تقویت ملے گی۔ روحانیت کے لیے جو سیڑھیاں ہیں یہ سلاسل ہیں،
وہ تمام سلاسل ہیں جن سے ہم وہ نور حاصل کرتے ہیں، وہ نور کا ذریعہ ہم لیتے ہیں، جن سلاسل سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، جن سلاسل سے ہم وہ نور حاصل کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے قلب و روح کو جو تقویت حاصل ہوتی ہے، وہ سلاسل آج بھی قائم ہیں، ہمیں بس ان کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے۔ سلسلہ جنیدیہ ہے، سلسلہ اویسیہ ہے، اسی طرح سلسلہ نقشبندی ہے، سلسلہ قادری ہے، سلسلہ چشتی ہے، سہروردی ہے، نظامی ہے، صابری ہے اور سلسلہ نشئی ہے۔ اسی طرح وہ تمام سلاسل ہیں کہ جن سے ہمیں نور کی کرنیں حاصل ہوتی ہیں۔ ہمارا وہ روحانی سلسلہ جو چلتا ہوا جب وہ وجہ اللہ کے گھر تک پہنچتا ہے، جب مولا کائنات کے گھر تک پہنچتا ہے، تو پھر وہ سلسلہ نکلتا ہوا میرے آقا کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، اور جب جو بندہ میری آقا کی بارگاہ میں جب وہ سلسلہ جاتا ہے تو پھر تو وہ منارہ نور بن جاتا ہے، پھر وہ اس نور کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ وہ سلسلہ جو مکان سے لا مکان تک پہنچا، کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو حضرات محترم، بات ہو رہی ہے ذکر کی، ذکر سے دل کو کیسے منور کریں۔ تو آج کا جو ذکر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ ہم نے اپنے قلب کو منور کرنا ہے، قلب پہ لگے اس زنگ کو دھونا ہے کہ جو ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ہم نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جو اس کو سیاہ کر لیا ہے، جو اس پہ زنگ چڑھا دیا ہے، کلمے کے ذکر سے اس کو دھونا ہے۔ دل بے کلمے دی ضرب لگا لا الہ الا اللہ۔ ناظرین، دل پہ کلمے کی ضرب لگانے کی ضرورت ہے، وہ ضرب لگانے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے دل کو منور کر دے، جو ہمارے دل کو روشن کر دے، جو ہمارے دل پہ لگے ہوئے ان تمام داغوں کو دھو ڈالے کہ جن کی وجہ سے ہمارے اندر وہ روحانیت کا مینارہ، وہ ہم روحانیت کا نور داخل نہیں ہو رہا۔ تو انشاءاللہ بفضل تعالی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے، اس کو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں ضرور آپ ناظرین آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔